پھر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کسی کے پیر کو بھی برا نہیں کرنا چاہیے. ہاں برا نہ کہو، اپنے دعوت دے دو کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ. اللہ نے کہا ہے کہ میں شہرک سے بھی نزدیک ہے، تو ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے، گھر میں ہی مسلح ڈالو. دل میں برا سمجھ دل محسوس کر نہیں نہیں، وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ تو پری ریکویزٹ ہے. آپ دل سے برا نہیں جانیں گے تو کیسے ان سے آپ دوری اختیار کریں گے؟ ان سے تو بالکل اعراض بار بار کر رہے ہیں، پہلو تہی کرو، اعراض کرو، ان سے ہٹو. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو کرنا ہوگا کہ یہ غلط ہے. بالکل یہ ایک لحاظ سے پارٹ آف بلیو ہے. بالکل آپ برا سمجھے یار، سب یہ جو غلط کام ہے غلط ہے نا، یہ ہے بالکل صحیح ہے. اچھا، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے 109، اس میں فرمایا کہ قسمیں کھا کر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں معجزہ دکھا دے نا، نشانی. اچھا یہ بھی عمود ہے اس صورت کا، انعام کا، کہ یہ ان کا بار بار یہ کہ جی ہمیں کوئی بڑا معجزہ دکھائیں، پھر ایمان لائیں گے. کیونکہ وہ سنا ہوتا ہے نا کہ بھی حضرت موسیٰ کے پاس لاٹھی اژدہا بن جاتا تھا، حضرت عیسیٰ قم باذن اللہ کہتے تھے مردہ زندہ. اللہ نے وہ معجزے تو دیے ہیں نا، چٹان میں سے اونٹنی کا برابر ہو جانا، معجزے تو دیے نا. بس کہ جی معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، حالانکہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے اور یہ قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے. تو کہتے تھے لیؤمنن، پھر ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں دکھا بھی دیں تب بھی لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. پہلے لوگوں کو معجزے دکھائے ایمان لے آئے تھے، وہ کہاں ایمان لائے تھے؟ پوری قوموں کو اڑا دیا گیا، قوم سمود، پوری قوم کو ہی وہ. تو کہا وَأَقْسَمُوا، قسمیں کھائیں انہوں نے، باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم، یہ ایمان ہے، حمزہ پر زبر ہے. ایمان بھی قسم کو کہتے ہیں. اگر زیر ہو جائے نا ایمان تو وہ تو بلیف بن جاتا ہے نا، ایمانہم ان کے عقیدہ بلیف. ایمان قسمی، جہدہ پختہ، قسمیں بھی کیسی؟ پختہ قسمیں. اور قسم کھا کے کیا کہتے ہیں؟ لئن، اگر جاءت، آ جائے، ہم ان کے پاس، آیتن کوئی نشانی. جاء سے جاءت کیوں ہو گیا؟ وہ آگے آیتن ہے نا، تو اس کی وجہ سے مونس کا صیغہ ہے، تا یہ مونس کا لگ گیا. گولتا ایک ون آف دا سائن آف فیمینن ہے. ویسے تو بہت سی نشانیاں ہیں مونس کی، ایک نشانی یہ ہے کہ گولتا، مصیبتن گولتا آ گیا نا، آیتن گولتا ہے، کوئی نشانی. لیؤمنن، ایمان لانا. لیکن دیکھیں تاکید ہے اس میں، لام، اور یہ دیکھیں یہ اس میں ہے، یہ بھی عربی کا ہے، لام اور نون، ثقیلہ کہتے ہیں اس کو، اصطلاح میں ثقیل ہو جاتے ہیں نا نون. ہاں بس نہیں شت کی وجہ سے نا. بہرحال اصطلاحات میں نہیں پڑھنا چاہیے، اصطلاحات سے بہت سی مشکل بھی ہے. اردو میں بھی دیکھو، اس میں مشتق، اس میں مصدر. اہل زبان ہے، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ جی اس میں مشتق کو ڈیفائن کرو اور مثالوں سے واضح کرو تو میں کہوں گا سوری یار، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کا کلام آسان ہے نا جی، تھوڑی سی علامات وغیرہ سے آپ آگہی حاصل کر لیں اور آپ کو اردو کے لفظ مل جائیں گے. یہ بھی ایمان سے ہے. لیؤمنن، ضرور ایمان لائیں گے، بیہا، اس پر. تو کہا کہ انہیں بتا دو کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں یار، الآیات عند اللہ، انسان کو تھوڑی یہ دیا ہے اختیار. ہاں تو فرمایا وَأَقْسَمُوا، قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم، قسمیں بھی پکی، جہدہ پکی پختہ قسمیں. لئن، اگر جاءت، آ جائے، ہم ان کے پاس، آیتن کوئی نشانی، لیؤمنن، تو لازماً ضرور بضرور ایمان لائیں گے، بہا، اس پر. قل، ان سے کہہ دیجئے، انما الآیات، بے شک نشانیاں تو عند اللہ، اللہ کے پاس ہیں. وما یشعرکم، اور وما یشعرکم، اور کیا چیز بتاتی ہے تمہیں، انہا، یہ کہ اذا، جب، آئے، جاءت، آئے گی، لا،
یؤمنون ہے، یؤمنون ایمان لائیں گے۔ تو آیت میں یہ کہا کہ یہ جو مشرکین ہیں نا، بڑے زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اقسم باللہ، اور وہ بھی جہد ایمانہم، اور قسمیں کھا کر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر ان کے فرمائش کے مطابق کوئی معجزہ ان کے سامنے آ جائے تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ معاذ اللہ وہ کہتے تھے نا کہ جی آپ نے رسالت کا تو دعویٰ کیا ہے، تو کوئی بڑا معجزہ ہمیں دکھائیں، جیسے حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ کا تھا، حضرت صالح کا تھا، کوئی معجزہ دکھائیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اسی موضوع پر ہے بات کہی گئی۔ تو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ مسلمانوں کو یہ بتا دیں، سمجھا دیں کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، عند اللہ، تو انہا اذا جاءت لا یؤمنون، تو کہا یہ معجزے دیکھ کر بھی، یعنی مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا پتہ یہ لوگ جو ہیں نا، کہ اذا جاءت، اگر آ بھی جائے نا معجزے، تو لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگلی آخری آیت جو ہے اس پارے کی، اس میں یہ ارشاد بھی فرما دیا کہ انہوں نے دیکھو پہلی دفعہ حق آیا ان کے پاس، انہوں نے منہ پھیر لیا، نہیں مانے، تو اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ بس اندھیرے میں بھٹکتے ہی رہیں گے۔ تو فرمایا کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وَنُقَلِّبُ، ہم پھیر دیں گے، أَفْئِدَتَهُمْ، دل ان کے، وَأَبْصَارَهُمْ، اور آنکھیں ان کی، کما جیسا کہ لم یؤمنوا، نہیں ایمان لائے، بہی اس پر، اول مرہ، پہلی بار، وَنَذَرُهُمْ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے، یہ یعمہون یہ اس سے ہے، اور امیہ وہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، یہ یعمہون یہ اس روٹ ورڈ سے ہے، بھٹکتے پھریں گے۔ تو آیت مبارکہ میں کہا کہ ہم نے ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو ہم پھیر دیں گے، یہ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، جیسا کہ یہ لوگ پہلی بار بھی ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں طغیانہم، طغیانی سرکشی بغاوت میں پڑے رہنے دیں گے تاکہ وہ بھٹکتے رہیں۔ دیکھیے اس میں اگر غور کریں، یہ آخری آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے قانون کی طرف اشارہ ہے۔ قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہے نا، بصارت، سماعت، سوچنے سمجھنے کی، ہاں اگر تو وہ ان کا صحیح استعمال کرے، اللہ تعالیٰ ان میں اور مزید اضافہ کر دیتا ہے، لیکن اگر وہ نہ کرے تو وہ پھر، یہ تو ویسے بھی ہے روزمرہ زندگی میں بھی، ہاں کہ جو بھی صلاحیت ہے اس کو آپ ان یوز رکھیں، اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، وہ ایکٹیویٹ بھی رہتی ہے، ورنہ وہ ڈیڈ ہو جائے گی۔ تو انہوں نے وہ پھر باطنی طور پر جو ہے نا صلاحیت ختم کر دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں کیا ہے اس طرف اشارہ، کہا ایک شخص ہے، حق اس پر واضح ہو گیا، دل نے اس کے گواہی دی کہ پیغمبر بھی سچے، کتاب بھی سچی، اور یہ بات بھی جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، دل یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لے آنا چاہیے، لیکن تعصب ہے، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ لم یؤمنوا بہ اول مرہ، پہلی دفعہ بس ذہن بنایا ہوا تھا نا، مائنڈ سیٹ، حق آیا انکار کر دیا، اب بعد میں وہ اسی پر ہے، یار بس میں نے نہ کر دیا ہے تو بس مان کر نہیں چھوڑنا، ورنہ تو وہ رہے گا یار پہلے انکار کیا ہوئے ہم مان رہے۔ تو کہہ رہے ہیں پھر اگر اس بات پر حق کو پہچاننے کے باوجود ضد کی وجہ سے انکار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَنُقَلِّبُ
ہم بھی پھیر دیتے ہیں پھر، ہے نا جی۔ ہاں یہ بالکل ایسی ہے جیسے وہ ہے نا بقرہ میں پڑھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، تو فرمایا کہ یہ لوگ پھر کیونکہ پہلی بار ایمان نہیں لائے تو انہیں ان کی سرکشی میں ہم پڑا رہنے دیں گے اور یعمہون وہ بھٹکتے رہیں گے۔ تو الحمدللہ یہاں ہمارے 7 پارے مکمل ہو گئے، آپ سب کو مبارک ہو۔ تو کل انشاءاللہ ہم 8ویں پارے کا آغاز کریں گے، وَلَوْ أَنَّنَا صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔